السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، ڈاکٹر ذاکر نائک کا آپ نے نام یقیناً سنا ہوگا۔ غیر مقلدین میں بڑی مشہور شخصیت ہیں، بڑا نام ہے ان کا، اور بہت وقت سے ان کی مدح و تعریف کر رہے تھے غیر مقلدین، لیکن اب کچھ انداز غیر مقلدین کا الگ ہے۔ یہ نور ٹی وی والے محمد عاقل، جو ویسے اس کا نام تو عاقل ہے لیکن ہیں بے عقل، اس میں کوئی شک نہیں، وہ بیچارے کوشش کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی مدح و تعریف کی جائے، ان کی جو خدمات ہیں ان کو بیان کیا جائے، لیکن غیر مقلدین اب اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ غیر مقلدین کا انداز ان کے لیے اچھا نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ اس طرح کی ویڈیوز معراج ربانی کی طرف سے بھی آئی ہیں، لیکن اس وقت شیخ محمد رحمانی بڑھ چڑھ کر اس غیر مقلد کیا نام ہے اس کا، ڈاکٹر ذاکر نائک کا بڑا ہی رد کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذاکر نائک کے لیے اچھے الفاظ بھی کہے جا رہے تھے۔ ذاکر نائک کو غیر مقلدین بہت ہی اچھا پیش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں آپ ایک ویڈیو سن لیجئے کہ پہلے ان کا انداز کچھ اور تھا۔ جلال الدین قاسمی کو سماعت فرمائیں۔ اسی طرح IRF ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک الگ سے کام کر رہے ہیں، باقاعدہ ہماری جماعت ان کو بلا کر کے ان کا بیان رکھواتی ہے، ان کا ڈیبیٹ رکھواتی ہے۔ کیا یہ آدمی جماعت سے الگ ہے؟ اگر کہتے کہ جماعت سے الگ نہیں ہے تو پھر اس نے اپنی تنظیم کا نام IRF کیوں رکھ رکھا ہے؟ اس کا مطلب ان کی تنظیم کا نام ہی دوسرا ہے، اور تم ان کو اپنے جلسوں میں بلا کر کے ڈیبیٹ رکھواتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا منہج اور ڈاکٹر ذاکر نائک کا منہج ایک ہے۔ منہج ایک ہونے کی وجہ سے تم انہیں اپنے یہاں ڈیبیٹ کرنے کے لیے بلاتے ہو، اپنے جلسوں میں انہیں بلاتے ہو۔ اگر منہج ایک نہ ہوتا تو تم کیسے ان کو اپنے جلسوں کے اندر ڈیبیٹ کے لیے بلاتے؟ اگرچہ انہوں نے اپنی تنظیم کا نام الگ رکھا ہوا ہے، وہ تنظیم کا نام رکھ کر کے الگ کام کر رہے ہیں، تم ان کے اوپر کفر کا فتویٰ لگاؤ گے یا کہو گے ڈاکٹر ذاکر نائک جماعت سے الگ ہے؟ قطعاً نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ وہ جو کام کر رہے ہیں منہج صحابہ کو اوپر کر رہے ہیں، کام مستحسن ہے۔ تو ناظرین دیکھیں، جلال الدین قاسمی بالکل یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا کام بالکل منہج صحابہ پر ہے۔ کس کا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک کا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ خود کو اہل الحدیث نہیں کہلواتے یا تنظیم کا نام نہیں رکھتے تو اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، لیکن اس کا کام جو ہے نا منہج صحابہ پر ہے۔ لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے غیر مقلدین کے ہاں، ان کے ہاں بہت سارے اس طرح ہوتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا پہلے جو نا یہ عمر صدیق کا بڑا نام تھا، مناظر اسلام عمر صدیق صاحب، اور اس کے پتہ نہیں کیا کیا القاب کہے جا رہے تھے، القاب دیے جا رہے تھے عمر صدیق کو کہ بھئی مناظر اسلام ہے، اس نے یہ فتوحات حاصل کی ہیں، لیکن بالآخر عمر صدیق کو زندیق بھی غیر مقلدین نے کہا۔ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری، بڑے محقق، شیخ الحدیث، پتہ نہیں کیا کیا، لیکن اسے مسلک کو بیچنے والا، پیسوں پر بیچنے والا بھی کہہ دیا۔ شمشاد سلفی، رانا شمشاد سلفی، بھئی مناظر اسلام ہیں، اس نے پتہ نہیں کتنی فتوحات حاصل کی ہیں، لیکن آخر میں جب وہ بیچارہ مرا تو خود غیر مقلدین نے کہا کہ آج زمین نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ تو غیر مقلدین کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ان کے ہر آئے دن، بلکہ آپ یوں سمجھو جو موجود ہیں پتہ نہیں یہ آنے والے وقت میں ان کے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے اور یہ کیا جا کر بنیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کے لیے یہ نئی بات نہیں، لیکن ڈاکٹر ذاکر نائک کون ہیں اور انہوں نے کیا نقصانات کیے ہیں غیر مقلدین کے، یہ آپ جان سکتے ہیں اس سے شیخ محمد رحمانی سے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق کیا وہ ہیں کیا، اور انہوں نے ان کو کیا نقصان پہنچایا، یہ چیزیں آپ کو واضح ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کو جاننے کے لیے آپ سن لیجئے شیخ محمد رحمانی سنابلی انڈیا والے کو، پھر ہم اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ جدہ کے نور ٹی وی کے لوگ ڈاکٹر ذاکر نائک کو حدیث ہیں یہ کہہ کر کے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے ویڈیوز۔ شیخ، کیا ایسا کرنا جدہ والوں کے لیے صحیح ہے، جبکہ ایک زمانے سے علماء کے ساتھ سعودی میں پروگرام کرواتے ہیں؟ شیخ کچھ رہنمائی کریں۔ اس طرح کی باتیں اگر ہیں، مجھے واقفیت نہیں ہے، اگر ایسی بات ہے تو غلط ہے۔ ذاکر نائک صاحب نے ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کو جتنا نقصان پہنچایا ہے علماء بیزاری کے ذریعے، یہ قرآن و سنت کے ظاہری مفہوم کے ذریعے، منہج سلف کا ذوق لوگوں کے اندر سے کسی حد تک رخصت ہو گیا، صرف
اسکرین اور ٹیلی ویژن کے لوگ دیوانے ہو گئے، اور یہ جتنے اس وقت پیس ٹی وی کے بعد سے دعویٰ سینٹر اور اسکرین اور ٹیلی ویژن، ٹی وی اور چینلز یہ سب جو چل رہے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اہل حدیث ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے، بلکہ بہت سارے مسائل میں ان کے یہاں اہل حدیثوں سے واضح طور پر عقدی اختلاف ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ وہ عالم دین ہے ہی نہیں، تو ان کو کسی کے ذریعے سے موازنہ کرنا یا ان کی بات کرنا یا ان کو اتنی زیادہ اہمیت دینا ہی غلط ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ شیخ محمد رحمانی کی گفتگو سے جو ڈاکٹر ذاکر نائک کے متعلق انہوں نے جو کہا کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے جماعت اہل حدیث کو نقصان پہنچایا ہے، اس نقصان میں جو اس نے نقصانات بتائے ہیں یہ کہ علماء بیزاری، یعنی لوگ علماء سے بیزار ہو گئے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کی جو محنت تھی اس سے کیا ہوا کہ لوگ علماء سے بیزار ہو گئے۔ یہ تو ہم آپ کو پہلے بھی بتاتے آ رہے ہیں کہ ان کی محنت ویسے بھی علماء کے خلاف ہے، کہ علماء کو نہ سنا جائے، ان کو سنا جائے، جہلاء کو سنا جائے، علماء کو نہ سنا جائے، علماء بیزاری۔ ٹھیک ہے، دوسری کیا بات، قرآن و سنت کے ظاہری مفہوم کے ذریعے نقصان پہنچایا۔ اب قرآن و سنت کا ظاہری مفہوم یعنی جو حدیث میں دیکھا، ان کے فہم تو ہے نہیں، بس جو اس کے ذہن میں آیا وہی اسے قبول کر دیا اور لوگوں میں پھیلانا شروع کر دیا اور مسائل اخذ کرنا شروع کر دیے۔ تو اس وقت بھی بہت سارے غیر مقلد یہی کر رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو بات سمجھ میں آ رہی کہ ہمارے علماء کی بات درست تھی۔ ظاہری مفہوم سے کیا مراد، کہ خود آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اب اس بات پر آگے نا، پھر آگے منہج سلف کا ذوق ختم ہو گیا۔ منہج سلف کا ذوق ختم ہو گیا، یہ بھی تو یہی بات ہے کہ ہمارے علماء کہتے آ رہے ہیں کہ جو نا ہم سے پہلے جو علماء گزرے ہیں، جو ماہرین دین ہیں، ان کی بات کو مانا جائے۔ انہوں نے قرآن و سنت کے مفہوم کو کس طرح سمجھا، آپ اپنی طرف سے سمجھنے کی کوشش نہ کریں۔ تو یہ نقصانات بتائے، اور پھر لوگ جو نا ٹی وی یعنی اسکرین کے شوقین بن گئے، ان کے اندر ایک ذوق اس چیز کا پیدا ہو گیا۔ تو ناظرین یہ نقصانات بتائے، اور پھر آگے جو نا بڑی زبردست بات بتائی کہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں کون، یعنی اس کی حیثیت کیا ہے وہ سمجھائی۔ ان میں ایک بات یہ سمجھائی کہ انہیں یعنی ذاکر نائک کو اہل حدیث ثابت نہیں کیا جا سکتا، یعنی وہ اہل حدیث نہیں ہے۔ سمجھ میں آئے گی بات۔ دوسری بات، پہلے تو تھے، پہلے زمانے میں تھے اہل حدیث کہہ رہے تھے، لیکن اب وہ اہل حدیث نہیں ہیں، بہرحال وہ خود ہی بتائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ عالم بھی نہیں ہے، وہ باقاعدہ عالم نہیں ہے۔ کون؟ ڈاکٹر ذاکر نائک۔ تیسری بات یہ بتائی کہ انہیں اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اہمیت ان کی ہے نہیں۔ تو ناظرین کرام، اس بات سے یہ پتہ چلا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک پہلے اہل حدیث تھے، اب نہیں ہیں۔ پہلے عالم تھے، اب عالم نہیں ہیں۔ پہلے ان کی اہمیت تھی، اب اہمیت نہیں ہے۔ تو اب جو بچے کھچے غیر مقلدین ہیں، ان کے متعلق بھی یہ ذہن رکھا جا سکتا ہے کہ جو اس وقت ان کے علماء ہیں، وہ ممکن ہے آنے والے وقت میں وہ ان سے جو نا علماء کا ٹھپا یا مہر ہٹا دی جائے، وہ علماء نہ رہیں، اور اس وقت جو ان کے کیا کہتے ہیں اہل الحدیث ہیں، وہ آنے والے وقت میں اہل حدیث نہ رہیں، اور اس وقت جو ان غیر مقلدین میں سے جن کی اہمیت ہے، ممکن ہے آنے والے وقت میں ان کی یہ اہمیت نہ رہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔